اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادا پوتا شو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ شو جو ہے یہ پولیٹیکل اکانومی کا ہے، کیریئر کاؤنسلنگ کی بھی ہم بات کرتے ہیں، کبھی ہم ریجنل پولیٹکس پہ بھی بات کیا کرتے تھے۔ اب ریجنل پولیٹکس میں وہ اب اتنا زیادہ کام جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے، تو چلیں اب ہم فیڈ بیک اور یہ وہ ایک ہمارا شاندار ایک شو ہوتا تھا کسی زمانے کے اندر، یہ 2 گھنٹے کا سکڑتے جو ہے وہ 15-20 منٹ کا رہ گئے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ 2 گھنٹے کا شو جو ہے اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جب کوئی بھی مین سٹریم میڈیا کے اندر کبھی موقع ملے گا، یہاں اب کیا ملنا ہے، لیکن جب ملے گا تو پھر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ فی الحال جو ہے وہ ہم آپ کو لے کے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، اور آج کی اہم خبریں ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کا فیڈ بیک جو ہے اس کو بھی آج کی اس محفل کا حصہ بنائیں گے۔ سب سے پہلے سٹاک مارکیٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ آج اس میں 1% کا اضافہ ہوا ہے اور یہ تقریباً 600-650 پوائنٹ کا رائز دیکھا گیا ہے سٹاک مارکیٹ کے اندر۔ ڈالر جو ہے وہ پاکستانی روپے کے مقابلے میں اس کی قدر 278 اور 279 کے ارد گرد کے درمیان گھوم رہی ہے گزشتہ کچھ عرصے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے، کیونکہ عید کے موقع پہ جو ڈالرز آئے تھے، اتنی زیادہ سپلائی آنے کے اور رمضان کے موقع پہ جو زکوٰۃ کے آتے ہیں، تو وہ ڈالر جو ہیں ان کے نتیجے میں اس کو ٹھیک ٹھاک نیچے آنا چاہیے تھا، لیکن بھائی نواز شریف نہیں آیا تو ڈالر بھی پھر تھلے نہیں آیا۔ خبر آج کی سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ $250 ملین کا جو لون ہے تقریباً 0.62% کی بنیاد کے اوپر، کے ½ کے اوپر جو قرض ہے بجلی کی تاریں شاریں بچھانے کے لیے، وہ جو ہے اس کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک نے منظوری دے دی ہے۔ اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ایشیائی ترقیاتی بینک یا ورلڈ بینک سے جو ہمیں قرض ملتے ہیں وہ کتنی کم شرح پہ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو RDA والے ہیں، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ والے ہیں، انہوں نے اس مہینے بھیجے ہیں $141 ملین، وہ 9% پہ دیتے ہیں پاکستان کو، کٹ کٹا کے ان کو 7% تو ملتا ہوگا، لیکن 9% پہ دیتے۔ 9% پورے ایڈ کافر نے یا یہودی نے سن 10% دے رہے۔ ہیڈ لائن یہ لگی ہوئی تھی کہ پاکستان میں بجلی کی پیداواری لاگت بڑھ گئی اور بجلی کی کھپت میں کمی واقع ہو گئی، یہ بزنس ریکارڈر کی ہیڈ لائن تھی۔ میں نے غلطی کر لی کہ خبر کی تفصیل پڑھنے کی کوشش کی، پتہ چلا کہ فروری کے اندر پیداوار جو ہے 9% اضافہ ہوا ہے پیداوار کی لاگت کے اندر۔ اور اس میں کیوں اضافہ ہوا ہے؟ کیونکہ 29% جو ہے وہ نیوکلیئر سے بنی ہے بجلی، 24% کوئلے سے 19% اور گیس سے 23% جو ہے وہ بجلی بنی ہے اس دوران ہماری، لیکن یہ 100% پوری تو نہیں بنتی، باقی پانی نال بنی ہونی ہے۔ پانی کتوں ہے فروری دے وچ، لیکن بہرحال یہ وہاں پہ کچھ فگر لکھے ہوئے تھے، لیکن جب ہم نیچے گئے تو پتہ چلا کہ بجلی بنانے کی قدر کے اندر پچھلے سال کے مقابلے میں 37% کمی واقع ہوئی۔ تو ہیڈ لائن کی لائن ہے، جنوری کے مہینے سے 37% کمی واقع ہوئی ہے، اور جنوری کے مہینے میں فی یونٹ لاگت آئی تھی $13.80۔ فیول کی کاسٹ ہے، باقی کاسٹ ویئر اینڈ ٹیئر والی نکال کے فیول کی کاسٹ جو تھی $13.80 تھی۔ اب اس میں 37% کمی ہو تو فیول کی کاسٹ جو ہے وہ صرف 9% رہ گئی، ساری 9-10 روپے رہ گئی۔ ٹھیک ہے بھائی، بٹ کوائن کا پھر بیڑا غرق ہو گیا ہے، 5% اس کی قیمت گر گئی ہے، لیکن وہ چلا بھی اوپر گیا تھا، $72,000 کا ایک بٹ کوائن ہو گیا تھا۔ چشمہ شوگر مل، بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے فیلڈ مارشل خود ساختہ ایوب خان نے، کہ شوگر مل لگائی ہیں، اور چشمہ شوگر مل اور خزانہ شوگر مل لگی تھی۔ وہ چشمہ شوگر مل جو ہے آج کوئی 60 سال کے بعد، 60 سال ہی ہو گئے، ہاں 60 سال کے بعد انہوں نے کہا جی ہم تو ایتھنال بھی بنائے گا۔ ایتھنال تسی مٹی دے کھے بنانا۔ یہ چشمہ شوگر مل والے اتنے بڑے مجرم ہیں کہ انہوں نے وہ جو اپنا نہیں ہوتا، کیا نام ہے اس کا، وہ یار وہ جو گاربیج ہوتا ہے جس سے ایتھنال بنتا ہے، ان کا جو شوگر مل کا جو ریمننٹ نہیں ہوتا،
جو نکلتا ہے اس سے ایتھنال بنتا ہے. اس کے لیے بڑے بڑے نا انہوں نے کنویں کھودے ہوئے ہیں, تو ان کے اندر وہ بھر دیتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے نکال کے تو بیچ دیتے ہیں. تو اب وہاں سے نکال کے اس سے ایتھنال بنائیں گے. تو ان کے اندر اگر بندہ گر جائے تو گل جاتا ہے, کتا گر جائے تو مر جاتا, مطلب گل جاتا ہے باقاعدہ, اس کی لاش نہیں ملتی, اتنا اس کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ارد گرد کے لوگوں کو پیسے ویسے دے گئے تو چپ چپ کروا دیتے ہیں. لیکن ان کے ارد گرد حفاظتی دیوار بنانا, اور وہ کافی دور سے وہ بندہ پھسل کے اس میں جا گرتا ہے. پچھلے دنوں سنا ہے 2-3 سال پہلے کا واقعہ, 3 بندے اکٹھے گئے, نہیں ایک بندہ گرا, 2 اس کو بچانے کے لیے گئے, تینوں گئے, لاشیں نہیں ملی ان کی, ڈھانچے شاید مل گئے. یہ کزانہ شوگر مل جو ہے یہ بنانے لا رہا ہے, ایتھنال کا پلانٹ لگانے جا رہا ہے. بڑی مہربانی سر, 60 سال کے بعد تیسری نسل آگے تو انہوں خیال آیا کہ جناب اس کے ساتھ یہ بھی لگانا چاہیے. انہیں زیادہ اس کے اندر پیسے نظر آئے ہوں گے. چین کے جو بجلی گھر پاکستان کے اندر لگے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کچھ عرصے کے لیے اس بہانے سے بند کر دیا جائے کہ ان کے جو فیول کی جو کاسٹ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے, کیونکہ یہ ہماری ضرورت سے اضافی لگ گئے ہوئے. یہ کس احمق اور جاہل نے اصرار کا, چینی پیٹتے رہے کہ یار یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے نہ لگوائیں, تو کسی جاہل نے اصرار کیا تھا کہ نہیں یہ لگنے ہیں, تو پھر اس نے جاہل نے دن رات اس کے اوپر ڈانس بھی کیا تھا, جھنگالا لاہور کرتا پھرا تھا, اور اس کی جہالت کے باعث یہ لگ گئے. اب ان کی کیپیسٹی چارجز تو ہمیں دینے ہیں, لیکن ہم نے کہا کہ دوست ہوتا ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کو بند کر دیتے. وہ بند کرنے کی طرف جا رہے ہیں جی. اور IMF کے ساتھ ہمارے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے لیے جو مذاکرات چل رہے ہیں اس پہ ہمارے درمیان بہت ساری چیزوں پہ اتفاق نہیں ہو پا رہا, جس کے نتیجے میں ہم نے جو ہے 1 دن مذاکرات میں اضافہ کر دیا ہے. آج وہ 1 دن ہے مذاکرات کا. لیں جناب, یہ تھیں خبریں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں, اور اب چلتے ہیں فیڈ بیک کی طرف. اور فیڈ بیک آج سب سے پہلے. السلام علیکم دادا جی, اجاز بات کر رہا ہوں لاہور سے. کیسے ہیں مزاج آپ کے؟ میرا آج کوئی سوال نہیں ہے, لیکن اکانومی کے حوالے سے میرا ایک پیغام ہے, اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ پیغام آپ مریم نواز صاحبہ تک پہنچا دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. اور یہ کوئی سیاسی پیغام نہیں ہے. میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جس نے اپنی ساری زندگی اکانومی کا انالیسس کرتے کرتے گزار دی, اور لوگوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کی, کمال کے بزنس آئیڈیاز دیے, اسٹاک ایکسچینج کا بڑا تجزیہ دیا, اور وہ بندہ ابھی تک ہماری ملک و قوم کی خدمت نہیں کر سکا. کیوں نہیں کر سکے جی؟ ملک و قوم کی خدمت ہی ہے جڑی کرنڈے. ملک و قوم کی خدمت اور کیا ہوتی ہے یار؟ ملک و قوم کی خدمت عہدے کے ساتھ تھوڑی ہوتی ہے. ملک و قوم کی خدمت ایسے ہی ہوتی ہے, جب آپ کی بات آفیشیل لیول پہ کوئی نہیں سن رہا, آپ ایسے بیٹھ کے بات کرنا شروع کر دیں کہیں نہ کہیں تو, اور آپ نے بات جو ہے وہ کوئی عہدے کے لیے تھوڑی کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ باقی آپ کا پیغام جو ہے وہ متعلقہ لیول پہ پہنچ گیا, بڑی مہربانی آپ کی. السلام علیکم, میں یورپ کے ایک ملک سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال تو نہیں ہے, یہ ہے کہ مسلم لیگ نون KPK میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس پہ کیوں نہیں آواز اٹھا رہی؟ کیا مجبوریاں ہیں؟ آپ کو بھی علم ہے. رضا بٹ صاحب, بات یہ ہے کہ یہ ہمارا پولیٹیکل کا پروگرام نہیں ہے, لیکن بہرحال آپ کا میسج چلا گیا ہے, لیکن ظاہر میں اس پہ کومنٹ نہیں کروں گا. میں اس کو پولیٹیکل شو نہیں بنانا چاہ رہا, یہ میری پہلے دن سے مزاحمت رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی مہربانی فیڈ بیک کی. السلام علیکم سر, میں نے آپ کا پروگرام سنتا رہتا ہوں تو بڑا انفارمیٹیو ہے, اچھا ہے. میرا ایک دو سوال ہیں, وہ انفارمیشن کے حوالے سے ہی ہیں کہ آپ جس طرح انفارمیشن کلیکٹ کر کے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں انفارمیشن آپ سے یا ادر وے بھی ہمیں جو مل رہی ہوتی ہے نا, وہ مطلب کہ ایونٹ اکر ہونے کے بعد کی انفارمیشنز ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی اس کا ہمیں ساتھ ساتھ نا سورس بھی بتائیں کہ انفارمیشن کلیکشن کا سورس عام آدمی کا کیا ہونا چاہیے, کون سے ان سے میگزین دیکھنی چاہیے ریگولرلی, کچھ ویکلی یا منتھلی, اور ڈیلی کیا دیکھنا چاہیے اسے, کہاں کون سی کوئی ویب سائٹس ہیں جس کو ریویو کرنا چاہیے جہاں سے اسے اکنامکس بزنس کی جو انفارمیشنز ہیں وہ اپڈیٹڈ انفارمیشن ساتھ ساتھ وہ انہیں مل رہی ہوئی ایڈوانس میں کہ جی ابھی آج ہم بیٹھے یہ دیکھ رہے ہوں کہ مہینے بعد یہ ایونٹ ہو جانا ہے, 15 دن بعد یہ ایونٹ ہو جانا ہے نیشنلی یا انٹرنیشنلی, جس کا امپیکٹ ہمارے بزنسز پہ آنا ہے پاکستان میں.
تو کائنڈلی یہ کچھ سورسز کا ہمیں ذرا بتائیے گا کہ یہ ہم اس کو کیسے ایکوپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. آصف صاحب، ہر شخص جو ہے وہ اپنی صلاحیت اور ذرائع کے مطابق ان انفارمیشن کو چوز کرتا. میں آج ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. آئندہ یہ سوال میرے سے کوئی 8ویں مرتبہ پوچھا گیا ہے مختلف اسی فورم کے اوپر مختلف لوگوں کی طرف سے. دیکھیے، اس وقت انفارمیشن کے فلو کا ایک طوفان مچا ہوا ہے. پاکستان کی فوج نے 5th جنریشن ہائیبرڈ وار کا ایک تجربہ کیا، اور پاکستان کے اندر جس طرح انہوں نے طالبان جو کہ کرائے کے اوپر لڑنے کے لیے دستیاب رہتے ہیں، یعنی آپ نے اگر کسی شخص کو سکھائی ہی ایک کام ہے اور وہ ہے لڑائی لڑائی لڑائی، مارنا، قتل کرنا، چھین لینا، یہ سکھایا ہے، اس کو تربیت دی ہے، 15-20 سال 30 سال وہ اس ماحول میں رہا ہے، اور ایک دن آپ یہ سمجھیں کہ نہیں اب وہ صرف مسجد کی امامت کرے گا اور لوگوں کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرے گا، اور جو لوگ اس کو دے دیا کریں گے اس کے اوپر گزارا کر لیا کرے گا، تو ایسا ممکن نہیں. جو 30 سال آپ نے اس کے کام لیا ہے یا اس کو کئی سال تک سکھایا ہے، وہ کہاں لے کے جائے. اسی طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، جو آج کل جس سے مراد پاکستان کی فوج ہے، انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر واریر کریٹ کیے. ان واریر کو ہائیڈ آؤٹ کریٹ کر کے دیے گئے. ہائیڈ آؤٹس جو تھیں وہ ویب سائٹس تھیں، نیوز کی ویب سائٹ تھیں، اور ان ویب سائٹ نے، یہ اردو پوائنٹ ہو گیا اس طرح کی ویب سائٹ ہے، یہ سیاست.pk ہو گیا اسی طرح کی ویب سائٹ ہے، نیا پاکستان ویب سائٹ ہو گیا، نیا دور کی بات نہیں کر رہا، نیا پاکستان ویب سائٹ ہو گیا، وہ بھی اس قسم کی ہے. تو یہ ساری فوج نے پیسے دے کے 5 لاکھ روپے مہینہ ان کی ادائیگی ہوتی تھی، مجھے یاد ہے اچھی طرح. یہ ویب سائٹس کھڑی کروائیں ان لوگوں سے، اور ان ویب سائٹ کے اوپر انہیں جھوٹ بولنا، جھوٹ بکنا، جھوٹ بھونکنا سکھایا گیا. تو جس کے نتیجے کے اندر جو سچ بولنے والا میڈیا ہے، جو کہ ایمانداری سے درست بات کرتا ہے، وہ بیچارے پیچھے چلے گئے، اور جو اس طرح کے چمونے ہیں، گند کے کیڑے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو خباستیں تھیں، یہ جو ضلالتیں ہیں، یہ جو حرامی ہیں، یہ حرامیان جن کا ایک ہی کام ہے کہ معاشرے کے اندر انتشار پیدا کر کے اس انتشار میں سے اپنا رزق تلاش کرنا، وہ آگے آ گئے. تو ایسی صورت کے اندر اچھا کچھ عرصہ ان لوگوں نے اپنے کام کیے، پھر یہ بھی ان سنجیدہ اداروں میں گھس گئے. تو ایسی صورت کے اندر اب یہ بہت مشکل ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ ان لوگوں کو تلاش کریں یا ان اداروں کو تلاش کریں. مطلب ڈان جو ہے کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی یوتھڑ جو ہے، جو غلاظت نما نیم مجہول جاہل یوتھڑ جو ہے، وہ ڈان کے اندر کسی عہدے کے اوپر گھس کے بیٹھا ہو اور وہ وہاں پہ اپنا گمراہی کا میسج پھیلا گیا ہو. اب ڈان کو ہم کریڈیبل اخبار سمجھتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ ایسی ہیڈ لائن لگا جاتا ہے کہ بدبودار یوتھیا بھی توبہ توبہ کرتا ہے، مرشد تسی وڈے ہو. ٹھیک ہے، بزنس ریکارڈر، سنجیدہ میڈیا، یہ انگریزی کے میڈیم کی بات کر رہا ہوں، اردو میں تو بیڑے ہی گرک ہو گئے ہیں. اردو میں تو خیر کامرس اور فنانس کا کوئی ایشو، کوئی اخبار رہا ہی نہیں ہے، کوئی جرنلسٹ بھی نہیں رہا، شاید زندہ نہیں رہا. بزنس ریکارڈر سب سے سنجیدہ اخبار ہے، لیکن ان کا ریسرچ ڈپارٹمنٹ سارے کا سارا یوتھیوں سے بھرا پڑا. ٹھیک ہے، ایسی بکواس لکھتے ہیں کہ بندے کا سر پیٹنے کو دل کرتا ہے. تو یہ پھر آپ کے اندر کوئی ہونا چاہیے وہ والا سلسلہ نا، جو کہ جس سینسٹائزیشن ہونی چاہیے. یہ جو میں اتنی دیر سے چولے مارتا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے، وہ اس لیے مارتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے اندر حساسیت پیدا کی جائے. اس کے باوجود کہ ڈان کے اندر یوتھڑ گھسے ہوئے ہیں، اس کے باوجود کہ بزنس ریکارڈر کے شاید موجودہ انتظامیہ بھی اپنی روحیں بیچ چکی ہے، لیکن میں پھر بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اگر سنجیدہ پلیٹ فارم کا ذکر کیا جائے تو یہ 2 اہم اخبارات ہیں جن کو آپ کو پڑھنا چاہیے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کو آپ سبسکرائب کریں اور گھر پہ لگوائیں، اس کے قطعاً ضرورت نہیں ہے. ویب سائٹ پہ فری آف کاسٹ دستیاب، اور یہ کچھ دنوں کی بات ہے، یہ فری آف کاسٹ والی سہولت بھی ختم ہو جانی ہے. نہیں پورا پہندا ہونا، تنخواہ دینی ہوندی، پیسے کتوں لے آن. پہلے تو اخبار بکتا تھا تو پیسے آتے تھے، تو اب وہ کیا کریں گے، وہ سبسکرپشن لگا دیں گے. تو وہ سبسکرپشن میرا نہیں خیال 100-200 روپے 300 روپے مہینے کی ہوگی، تو وہ آپ کو کر لینا چاہیے. تو اس کے اوپر جو خبریں چھپتی ہیں اس کے اندر آپ اپنی تخصیص پیدا کریں، اسپیشلائزیشن پیدا کریں کہ میں نے یہ خبر پڑھنی. ٹھیک ہے،
یہ میں لرننگ کا طریقہ بتا رہا ہوں. آپ ایگریکلچر کو اپنی لرننگ پوائنٹ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد اس کا جو ریلیونٹ شعبہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اب یہاں سے آپ اٹھیں انٹرنیشنل سین پہ چلے جائیں، تھوڑا سا ریجنل سین پہ چلے جائیں. ریجنل سین کے اندر جو بکواس یوتھڑ کرتے ہیں ان کی وہی اسی طرح کی بکواس آپ کے بارے میں، آپ کی اکانومی کے بارے میں، آپ کی معیشت کے بارے میں انڈینز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سلانٹ نہیں مارتے، پروپیگنڈا کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، بھونکتے ہیں، ڈسٹارٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا انڈین جو میڈیا ہے اس کو تو آپ نے قطعاً نہیں اس حوالے سے دیکھنا. شنگھائی چائنا والوں کا میڈیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اچھا لے دے کے پہلے گلف کے اندر جو میڈیا ہوتا تھا اس کو ہم دیکھ لیتے تھے. اب وہاں پہ بھی سارے کے سارے دال خور دھوتی پوش جو ہے وہ آ کے وہاں پہ قابض ہو گئے ہیں، تو وہ میڈیا بھی گیا آپ کے ہاتھ سے. لے دے کے پھر رائٹر ایک نیوز ایجنسی ہے، REUTER، رائٹر کے نام سے. پرانے زمانے میں جب انگریزی ہوتی تھی تو WRITER والا رائٹر جو لکھنے والا رائٹر تھا اس کے سپیلنگ یہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو رائٹر نیوز ایجنسی ہے، سعودی عرب کی ملکیت ہے. پہلے برطانیہ کی ملکیت تھی، پھر سعودی عرب کے ایک شہزادے نے اس کو خرید لیا سارے کا سارا. اب یہ سعودی عرب کے ایک بندے کی ملکیت ہے. معیشت کے اوپر عالمی تجزیہ کرتی ہے اور بالکل نیوٹرل تجزیہ ہوتا ہے اس کا موسٹ آف دا کیسز کے اندر. رائٹر نیوز ایجنسی کو دیکھیں. اس کے بعد اکانومسٹ ہے انٹرنیشنل سین کے اوپر، وال اسٹریٹ جرنل ہے، فائنانشل ٹائمز ہے برطانیہ کا. ان کو آپ کو سبسکرائب کرنا پڑے تو کر لیں کیونکہ یہ بڑے سستے ہو جاتے ہیں. آپ ان کے ساتھ ان کو صرف پاکستان کا موضوع جو ہے کہ پاکستان اکانومی کے ریلیٹڈ اگر کوئی چیز آ جائے تو مجھے آپ نے بھیج دینی ہے، اس طرح آپ ان کو سبسکرائب کر لیں اپنے موبائل سے، اور یوں آپ معیشت کے حوالے سے دنیا سے کنیکٹ ہو جائیں گے. پھر اس کو پڑھا بھی کریں. اگر آپ کو کوئی پڑھے، اگر آپ کو کوئی چیز آ جاتی ہے، کوئی انالیسز آ جاتا ہے. اچھا جب آپ نے اپنا شعبہ تخصیص کیا ہوگا نا تو اس شعبے کے ریلیٹڈ آپ کو اس ریجن کے متعلق بھی مختلف قسم کی تحریریں ملیں گی، مختلف قسم کے تجزیے ملیں گے. اب تو انہوں نے ولاگز بھی اپنے لوگوں سے شروع کروا دیے ہوئے. اکانومسٹ ولاگز جو ہیں بڑی کمال کی چیز ہوتی. ٹھیک ہے. اور وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کا تھوڑا سا انگریزی میں ہاتھ کھلا ہے تو اور بھی میرا مطلب ہے کہ ایسی ولاگز ہوتے ہیں اس وقت گلوبلی جو کہ پورے گلوبل اکانومی کو کور کرتے ہیں. تو یہ تھی، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کرتی جائے. آج کے دادا بوتا شو سے اتنا ہی. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.